شرک سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر بنانا۔ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالی کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، مثلا سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کو حصہ دار سمجھنا، اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت سب برابر ہیں۔ شرک توحید الوہیت کی ضد ہے۔ شرک کے حوالے سے خاص باتیں جو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ خاص امور میں کسی کو شریک بنانا، مثلا سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے سجدے کرے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر قرار دینا۔ قربانی کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، لیکن اس حق میں اگر کسی کو شامل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ شراکت ہے۔ یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کو یا کسی بت کو یا کسی بھی مافوق الفطرت ہستی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، جیسے اہل عرب اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ تو ایک تو قتل اولاد، دوسرا بت کے نام پر۔ آخر کوئی مقصد تو ہوگا، کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو سالو کروانے کے لیے، جس کو حل کروانے کے لیے لوگ ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں۔ وہ مقصد کوئی بھی ہو، مقصد ممکن ہے کہ درست ہو، مثلا کسی کا بچہ بیمار ہے، یا جیسے ایک روایت کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ لوگ اپنے فصلوں میں خرابی محسوس کرتے تھے جب سیلاب آ جاتے تھے، جیسے نیل کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ نیل میں جب سیلاب آتا تھا دور دراز تک کے علاقوں کی فصلیں خراب ہو جاتی تھی۔ اس وقت انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کو دلہن بنا کر نیل کے حوالے کر دیں گے تو اس طرح نیل کی طغیانی کم ہو جائے گی۔ اب اللہ کی طرف سے بھی ایسا سلسلہ تھا کہ ہر بار وہ بچی اس دریا کے سپرد کر دی جاتی اور اس کے بعد طغیانی میں کمی آ جاتی، اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال یعنی یہ ایک غلط روایت ان کے اندر عام تھی، اور حضرت عمر کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے نیل کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں اللہ ہی کی توحید کے بارے میں لکھا کہ تم اللہ کے نام سے بہتے ہو، اور یعنی اسی نوعیت کی بات چیت کہ اللہ کے نام سے بہنے والے کو اس بات کا جو ہے وہ لحاظ پاس کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے جب خط اس کے اندر ڈال دیا تو اس کے بعد نیل میں طغیانی نہیں آئی۔ یعنی یہ روایت چونکہ کنفرم نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ضعف ہے، کمزوری ہے، اس وجہ سے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ صرف اتنی کہ نیل کے نام پر بیٹی کو قربان کر دیا جائے، یا کسی بت کے نام پر کر دیا جائے، یا کسی درگاہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کر دیا جائے، تو یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جو ہے یہ اللہ کے حق میں شراکت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں خرابی کی بات ہے۔ تو شراکت یہ ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر بنانا۔ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالی کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، مثلا سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کو حصہ دار سمجھنا، اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت سب برابر ہیں۔ شرک توحید الوہیت کی ضد ہے۔ شرک کے حوالے سے خاص باتیں جو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ خاص امور میں کسی کو شریک بنانا، مثلا سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے سجدے کرے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر قرار دینا۔ قربانی کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے،
لیکن اس حق میں اگر کسی کو شامل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ شراکت ہے. یعنی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کو یا کسی بت کو یا کسی بھی مافوق الفطرت ہستی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا. جیسے اہل عرب اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے. تو ایک تو قتل اولاد، دوسرا بت کے نام پر. آخر کوئی مقصد تو ہوگا، کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو سولو کروانے کے لیے، جس کو حل کروانے کے لیے لوگ ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں. وہ مقصد کوئی بھی ہو، مقصد ممکن ہے کہ درست ہو. مثلا کسی کا بچہ بیمار ہے، یا جیسے ایک روایت کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ لوگ اپنے فصلوں میں خرابی محسوس کرتے تھے جب سیلاب آ جاتے تھے. جیسے نیل کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ نیل میں جب سیلاب آتا تھا دور دراز تک کے علاقوں کی فصلیں خراب ہو جاتی تھی. اس وقت انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کو دلہن بنا کر نیل کے حوالے کر دیں گے تو اس طرح نیل کی طغیانی کم ہو جائے گی. اب اللہ کی طرف سے بھی ایسا سلسلہ تھا کہ ہر بار وہ بچی اس دریا کے سپرد کر دی جاتی اور اس کے بعد طغیانی میں کمی آ جاتی. اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال یعنی یہ ایک غلط روایت ان کے اندر عام تھی. اور حضرت عمر کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے نیل کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں اللہ ہی کی توحید کے بارے میں لکھا کہ تم اللہ کے نام سے بہتے ہو. اور یعنی اسی نوعیت کی بات چیت کہ اللہ کے نام سے بہنے والے کو اس بات کا جو ہے وہ لحاظ پاس کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے جب خط اس کے اندر ڈال دیا تو اس کے بعد نیل میں طغیانی نہیں آئی. یعنی یہ روایت چونکہ کنفرم نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ضعف ہے، کمزوری ہے. اس وجہ سے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے. لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ صرف اتنی کہ نیل کے نام پر بیٹی کو قربان کر دیا جائے، یا کسی بت کے نام پر کر دیا جائے، یا کسی درگاہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کر دیا جائے، تو یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جو ہے یہ اللہ کے حق میں شراکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں خرابی کی بات ہے. تو شراکت یہ ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا.